بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، آج ہمارا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورس کا 10واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے ختم نبوت کے موضوع پر اکابرین امت کی بعض عبارات پر قادیانی اعتراضات کا علمی اور تحقیقی جائزہ۔ تو اس سبق کے اندر ہم بزرگان امت میں سے دو بزرگ یعنی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر قادیانی جو الزام لگاتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کے نہیں بلکہ اجراء نبوت کے قائل تھے، اس کا ہم انشاءاللہ تحقیقی جواب دیں گے۔ بطور تمہید کے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ قادیانیوں کو بزرگان امت پر اعتراض کا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہوا ہے، اقوال سلف و خلف در حقیقت کوئی مستقل حجت نہیں۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی بزرگان امت کے اقوال کو کوئی مستقل حجت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر قادیانی ان بزرگان امت کی عبارات کیوں پیش کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے لکھا ہوا ہے، نبی کی وہ تعریف جس کی روح سے مرزا غلام احمد قادیانی اپنی نبوت کا انکار کرتے رہے، یہ ہے کہ نبی وہی ہو سکتا ہے جو نئی شریعت لائے یا پچھلی شریعت کے بعض احکامات کو منسوخ کرے، یا یہ کہ اس نے بلا واسطہ نبوت پائی اور کسی دوسرے نبی کا متبع نہ ہو۔ یہ تعریف عام طور پر مسلمانوں میں مسلم تھی۔ تو مرزا بشیر الدین محمود کی اس تحریر کے مطابق مسلمانوں میں جو نبوت کی تعریف مسلم تھی وہ یہ تھی کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نئی کتاب دیتے ہیں، نئی شریعت دیتے ہیں اور وہ شریعت کے بعض احکامات کو منسوخ کرتا ہے، یا نبی وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ سے نبوت کو حاصل کرتا ہے۔ جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی شریعت لانے والا نبی ہوں یا بغیر شریعت کے نبی ہوں، کیونکہ عام طور پر تعریف مسلمانوں میں مسلم تھی، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں ذلی نبی ہوں اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی ہے، جس کی وجہ سے مجھے نبوت مل گئی ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ بات 14 صدیوں کے بزرگان امت کے مسلمہ عقیدے کے خلاف ہے، جس کو مرزا بشیر الدین محمود نے تسلیم کیا ہے۔ تو جب مرزا غلام احمد قادیانی بزرگان امت کے اقوال کو کوئی مستقل حجت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور مرزا بشیر الدین محمود نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ جو تعریف نبی اور رسول کی مسلمانوں میں مسلم تھی وہ یہی تھی کہ نبی وہی ہوتا ہے جو نئی شریعت لاتا ہے یا شریعت کے بعض احکامات کو منسوخ کرتا ہے یا بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ اس کو نبوت دیتے ہیں۔ تو جب قادیانی خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں تو پھر بزرگان امت کے حوالہ جات دینے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی جب انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ مسلمانوں میں عام طور پر نبی کی ایک ہی تعریف مسلم تھی اور اقوال سلف و خلف جو ہیں وہ بھی کوئی مستقل حجت نہیں ہے، تو پھر قادیانی یہ عبارات کیوں پیش کرتے ہیں؟ اب ہم آپ کو بزرگان امت کی جو عبارات قادیانی پیش کرتے ہیں ان کو پیش کرنے سے پہلے بطور تمہید کے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی بزرگ ایسا نہیں تھا جس نے یہ لکھا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہے اور نبیوں کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے مکمل نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی قیامت تک نبی بنتے رہیں گے۔ اور کسی بزرگ نے ساتھ یہ بھی لکھا ہو کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فلاں بندہ نبی بن گیا ہو۔ اگر کسی بزرگ نے ایسا لکھا ہے تو قادیانی ہمیں وہ عبارت پیش کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی ایک بزرگ نے بھی ایسا نہیں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فلاں شخص کو نبوت ملی ہے۔ کوئی ایک بھی بزرگ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے یہ بات لکھی ہو۔ دوسری بات یہ ہے قادیانی جو عبارات پیش کرتے ہیں وہ تصوف کے بارے میں، اس میں اگر مگر چونکہ چنانچہ کی کئی قیدیں لگی ہوتی ہیں جن سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ان بزرگان امت نے تو اپنی عبارات کے اندر تصوف کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے، اور جن عبارات میں اتنی قیدیں لگی ہوں اگر مگر چونکہ چنانچہ وغیرہ، تو عقائد کے معاملے میں تو ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عقائد کے معاملے میں تو نص صریح ہی قابل قبول ہوتی ہے۔ اور جتنے بھی بزرگوں کی عبارات قادیانی پیش کریں گے ان سب بزرگوں کا یہ عقیدہ ہمیں وضاحت سے ملے گا کہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آج تک کوئی شخص نبی نہیں بنا۔ اور انہی بزرگان امت نے یہ بھی لکھا ہوگا کہ جس شخص نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قادیانی جو عبارات بزرگان امت کی پیش کرتے ہیں ان میں یا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، یا ان عبارات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت زمانی یا ختم نبوت مرتبی کا ذکر ہوتا ہے، یا ان عبارات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو اللہ کے ولی ہیں ان کو کمالات نبوت میں سے کوئی کمال
ملنے کا ذکر ہوتا ہے, نبوت ملنے کا ذکر نہیں ہوتا. تو ایسی ہی عبارات قادیانی پیش کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو عبارات قادیانی پیش کرتے ہیں ان میں سے ہم دو بزرگوں پر قادیانیوں کی طرف سے لگائے گئے الزامات کا جواب دیں گے. سب سے پہلے ہم جن بزرگوں کی عبارات پر قادیانی اعتراضات کا جائزہ لیں گے وہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. قادیانیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نئے نبیوں کے آنے کے قائل ہیں. مثال کے طور پہ قادیانی ایک عبارت پیش کرتے ہیں کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تشریع نبوت کا دروازہ بند ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو میری شریعت کے مخالف ہو, اگر کوئی ہوگا تو وہ میری شریعت کے تابع ہوگا. تو شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کو لے کر قادیانی کہتے ہیں کہ وہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ لا نبی آبادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شریعت لانے والا نبی نہیں آ سکتا, بغیر شریعت کے نبی آ سکتے ہیں. تو معزز سامعین گرامی اس عبارت کو دیکھ کر ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے. اب ہم قادیانیوں کی طرف سے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر لگائے گئے الزام کا تفصیلی جائزہ لینے سے پہلے قادیانیوں کو یہ بتائیں کہ آپ کو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگانے کا کوئی بھی حق نہیں ہے, اس لیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک تو شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پہلے وجودی تھے, اور وجودیوں کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے ہی لکھا ہوا ہے کہ وجودیوں اور دہریوں میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے. یہ وجودی سخت قابل نفرت اور قابل کراہت ہیں. تو جب مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وجودی بھی ہیں, قابل نفرت بھی ہیں, قابل کراہت بھی ہیں, تو قادیانی ان کو اپنا بزرگ تسلیم کرتے ہوئے ان کی عبارات سے کیوں استدلال کرتے ہیں؟ قادیانیوں کو کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام بھی لگائیں اور پھر انہی کی عبارات سے استدلال بھی کریں. اب ہم ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ آپ کو بتاتے ہیں. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے کہ جو وہی نبی اور رسول کے ساتھ خاص تھی کہ فرشتہ ان کے کان یا دل پر یعنی وہی لے کر نازل ہوتا تھا, وہ وہی بند ہو چکی ہے. اب کسی کو نبی یا رسول کا نام دینا ممنوع ہو چکا ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ بزرگان امت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو عقیدہ ختم نبوت کا قائل نہیں ہوگا. جن کی عبارات قادیانی پیش کرتے ہیں انہی کا عقیدہ ختم نبوت ان کی کتابوں میں ملے گا. تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی اس عبارت سے واضح ہو چکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہی نبی اور رسول کے ساتھ خاص تھی یعنی فرشتہ ان کے کان یا دل پر لے کر نازل ہوتا تھا, وہ وہی بند ہو چکی ہے. اب کسی کو نبی یا رسول کا نام دینا ختم ہو چکا ہے. تو اس عبارت سے تو شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب وہی بھی بند ہو چکی ہے, کسی کو نبی اور رسول کا نام دینا بھی ممنوع ہو چکا ہے. اب ہم شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری عبارت آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے ان کا عقیدہ مزید نکھر کر سامنے آتا ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وحی کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس امت کی قیادت کریں گے تو ہماری ہی شریعت پر عمل کریں گے. آپ جب نازل ہوں گے آپ کے لیے مرتبہ کشف اور الہام ہوگا, جیسا کہ یہ مقام امت کے لیے ہے, یعنی اس امت کے اولیاء کے لیے جو کشف اور الہام کا مقام اور مرتبہ ہے وہی کشف اور الہام جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت ہوگا. اس عبارت سے تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے تو ان کو نبیوں والی وحی نہیں ہوگی بلکہ ان کو ولیوں والا کشف اور الہام ہوگا. تو اس عبارت سے تو مزید وضاحت ہو جاتی ہے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی نبوت والی وحی کو بند مانتے ہیں. اب ہم قادیانیوں کے سامنے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تیسری عبارت رکھتے ہیں جس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نبوت تو حیوانات کے اندر بھی جاری ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے. تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تو شہد کی مکھی کو اللہ کی طرف ہونے والے الہام کو بھی نبوت سے تعبیر فرما رہے ہیں. تو قادیانی ہمیں بتا دیں کہ کیا نبوت جو ہے وہ جانوروں میں بھی جاری ہے؟ یقیناً قادیانی کہیں گے کہ نبوت جانوروں میں جاری نہیں ہے, بلکہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ سے ایک بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر جہاں جہاں بھی نبوت کے الفاظ اس طرح استعمال فرمائے ہیں, اگر وہ کسی ولی کے لیے استعمال کیے ہیں یا حیوانات کے لیے استعمال کیے ہیں تو ایک سمجھانے کے لیے استعمال کیے ہیں. ہماری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب نبوت والی وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہی جب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو ان کو بھی نبوت والا الہام نہیں ہوگا, نبیوں والی وحی نہیں ہوگی,
ہوگی تو ان کو بھی وہی کشف یا الہام ہوگا جو امت محمدیہ کے اولیاء کو ہوتا ہے۔ تو ہماری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اجراء نبوت کے قائل نہیں ہے، بلکہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ ختم نبوت کے قائل ہیں۔ اب ہم قادیانیوں کی طرف سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر لگائے گئے الزامات کا جائزہ لیتے ہیں۔ قادیانی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 عبارات کو پیش کرتے ہیں اور ان سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قائل نہیں تھے۔ پہلی عبارت یہ ہے، عوام کے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بذات کچھ بھی فضیلت نہیں ہے۔ دوسری عبارت قادیانی یہ پیش کرتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہیں ہوگی۔ اور تیسری عبارت قادیانی پیش کرتے ہیں، اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدیہ میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ یہ 3 عبارات قادیانی پیش کرتے ہیں اور تینوں کو جوڑ کر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے قائل نہیں تھے۔ اب ہم قادیانیوں کے اس اعتراض کا تفصیلی جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ختم نبوت کی ان اقسام کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں جو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر ذکر فرمائی ہیں، جس کتاب سے اقتباسات قادیانی پیش کرتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر ایک ختم نبوت زمانی کو لکھا ہے اور ایک ختم نبوت مرتبی کو لکھا ہے۔ ختم نبوت زمانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانہ میں تشریف لائے اور نبوت کا اعلان فرمایا تو اس زمانہ سے لے کر قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی انسان کو نبوت نہیں ملے گی، یعنی قیامت تک کسی بھی انسان کو اب نبی اور رسول بنایا نہیں جائے گا، اور اسی چیز کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ قرآن مجید کی 100 کے قریب آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 210 کے قریب احادیث مبارکہ اسی عقیدہ ختم نبوت کے مفہوم پر دلالت کرتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس کے اندر ختم نبوت مرتبی کو بیان فرمایا ہے۔ ختم نبوت مرتبی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے تمام مراتب کو ختم فرما دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام اور مرتبے اس وقت سے حاصل ہیں جب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یعنی ختم نبوت مرتبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت سے حاصل ہے جب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت مرتبی حاصل ہوئی ہے اس کے بعد سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، لیکن ان کے تشریف لانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت مرتبی پر فرق نہیں پڑا، کیونکہ جتنے مقام اور مرتبے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں اتنے مقام اور مرتبے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو عطا نہیں فرمائے۔ تو یہ ختم نبوت کی 2 اقسام کو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر لکھا ہے۔ اب ہم انہی عبارات کو دیکھتے ہیں جو قادیانیوں نے پیش کی ہیں اور پھر انہی کا جواب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ختم نبوت زمانی اور مرتبی کی تشریح سے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی عبارت جو قادیانی پیش کرتے ہیں کا خلاصہ یہ ہے کہ عوام کے خیال میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں کے بعد میں تشریف لائے ہیں، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل فہم پر خوب روشن ہے کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بذات کچھ بھی فضیلت نہیں ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام اور مرتبے حاصل ہوئے ہیں، یعنی ختم نبوت جو مرتبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی اصل چیز وہ ہے، اور ختم نبوت مرتبی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سے حاصل ہے جب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ دوسری عبارت جو قادیانی پیش کرتے ہیں اور اس کو لے کر شور ڈالتے ہیں کہ دیکھیں جی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا ہے اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو بھی جائے تو اس سے خاتمیت محمدیہ میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ جب ہم نے ختم نبوت زمانی اور مرتبی کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت کے اندر بھی ختم نبوت مرتبی کی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح ختم نبوت مرتبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت سے حاصل ہے جب سیدنا آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور ختم نبوت مرتبی کے ملنے کے بعد دنیا میں 1,24,000 نبی آئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام میں کچھ فرق نہیں پڑا، تو اگر بالفرض یعنی ہو تو نہیں سکتا، یہ ہونا محال ہے کیونکہ آپ قرآن پاک کی آیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، لیکن مولانا قاسم نانوتوی بطور مثال کے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اگر بالفرض ایسا ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت مرتبی پر کچھ فرق نہیں آئے گا۔ اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی نے یہ بات فرضی طور پر کی ہے، جیسے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ
فسادتا، کہ اگر بالفرض کوئی اور الہ ہوتا تو زمین میں فساد ہوتا، کہ اگر آسمان اور زمین میں دو الہ ہوتے تو زمین و آسمان کا جو نظام ہے وہ درم برم ہو جاتا، فساد ہو جاتا۔ اب ایسا ہو تو نہیں سکتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ بطور مثال کے اس کو بیان فرما رہے ہیں اگر ایسا ہو جائے۔ اسی طریقے سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بطور مثال کے فرما رہے ہیں کہ ایسا ہو تو نہیں سکتا، لیکن اگر بالفرض ایسا ہو بھی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو بھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے پر کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اور اس عبارت کے اندر مولانا قاسم نانوتوی ختم نبوت مرتبی کی بات کر رہے ہیں، ختم نبوت زمانی کی بات نہیں کر رہے۔ تو قادیانی اس کو گڈ مڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی مولانا قاسم نانوتوی تو ختم نبوت زمانی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو بھی جائے تو خاتمیت پہ کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ جس خاتمیت پہ فرق پڑنے کی بات مولانا قاسم نانوتوی فرما رہے ہیں وہ ختم نبوت مرتبی ہے، ختم نبوت زمانی نہیں ہے۔ اب ہم مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی چند عبارات اسی کتاب سے جو قادیانی پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ختم نبوت کا عقیدہ واضح ہو جاتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تصریحات نبوی مثل، آگے حدیث کو ذکر فرما رہے ہیں، انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی او کما قال، جو بظاہر طرز اسی لفظ خاتم النبیین سے ماخوذ ہے، اس باب میں کافی ہے کیونکہ یہ مضمون حد تواتر کو پہنچ گیا ہے، پھر اس پر اجماع بھی منعقد ہو گیا ہے، گو الفاظ مذکور بھی سند تواتر منقول نہ ہوں، سو یہ عدم تواتر الفاظ باوجود تواتر معنوی کے یہاں ایسا ہی ہوگا جیسا تواتر اعداد رکعات، وطر اور فرائض وغیرہ میں، باوجود یہ کہ الفاظ حدیث مشر تعداد رکعات متواتر نہیں، جیسا اس کا منکر کافر ہے ویسا ہی اس کا منکر بھی کافر ہوگا۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت میں بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے تواتر کے ساتھ ہمیں نماز کے فرائض، رکعات کی تعداد، وطر کے بارے میں پتہ چلا ہے اور اس کا جو منکر ہے وہ کافر ہوتا ہے، اسی طریقے سے عقیدہ ختم نبوت کا منکر بھی کافر ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا نبی بعدی، اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح نماز کے فرائض، رکعات کی تعداد اور وطر کا منکر کافر ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کا منکر بھی کافر ہے۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پر امت کا اجماع بھی ہے، اس پر تواتر بھی ہے۔ ایک اور عبارت کے اندر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہاں اگر بطور اطلاق یا عموم مجاز اس خاتمیت کو زمانی اور مرتبی سے عام لے لیجئے تو پھر دونوں طرح کا ختم مراد ہوگا، یعنی ختم نبوت کے لفظ کو اگر ہم عام لیں تو ختم نبوت زمانی بھی مراد ہے، ختم نبوت مرتبی بھی مراد ہے، پر ایک مراد تو شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ ختم نبوت مرتبی ہے نہ کہ زمانی، کہ اس کی ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ختم نبوت مرتبی ہے، کہ جو مقام اور مرتبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کے ملے ہوئے ہیں، وہ مقام اور مرتبے کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ یہ ختم نبوت مرتبی اصل چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ آگے مزید لکھتے ہیں کہ مجھ سے پوچھیں تو میرے خیال کے مطابق تو وہ بات ہوگی جس سے سننے والے کو انشاءاللہ نفع ہوگا، اور وہ بات یہ ہے کہ تقدم و تاخر یا زمانی ہوگا یا مکانی ہوگا یا مرتبی ہوگا، باقی مفہوم تقدم یا تاخر ان تینوں کے حق میں جنس ہوگا، یہ ان کی انواع ہوں گی۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے ہمیں پتہ چلا کہ خاتم النبیین کے لفظ سے ختم نبوت زمانی بھی مراد ہے اور ختم نبوت مرتبی بھی مراد ہے۔ اب ہم مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آخری حوالہ پیش کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں، جس سے قادیانیوں کا دجل خود ہی پارا پارا ہو جاتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنا دین اور ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی ہونے کا احتمال نہیں ہے، جو اس میں تعامل کرے اس کو میں کافر سمجھتا ہوں۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت ان کے عقیدے کو واضح کرتی ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، اور جو اس عقیدے کو نہیں مانتا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کافر سمجھتے ہیں۔